بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں پروفیسر فضل رازق آپ سے مخاطب ہوں۔ باب 2 میں آج انشاءاللہ ہم دیانتداری سے پڑھیں گے۔ دیانتداری لفظی معنی ایمانداری ہے، شرعی معنی امانت داروں کو اس کا حق ادا کرنا۔ شرعی معنی کا مطلب یعنی اسلام کی روح سے۔ وضاحت: عزیز طلبہ، دیانتداری ایک ایسی صفت ہے جس کو دنیا کے تمام مذاہب سراہتے ہیں، یعنی پسند کرتے ہیں، اور ایک مذہب بھی اس کے خلاف نہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے جتنے بھی مسائل جو عمومی طور پر مسلمان ممالک میں دیکھے جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ خیانت ہے، دھوکہ دینا، فریب دینا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہر بندہ دوسرے بندے کو دھوکہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اگر ہم دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جائیں اور وہاں کے حالات دیکھیں تو ان کی زندگی ہم سے سادہ اور ہم سے مختصر، لیکن کام ان کے بڑے صاف ستھرے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے غلے کا ایک ڈھیر دیکھا، اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا تو اس کے نیچے سے گیلا نکلا غلہ، گندم۔ تو آپ نے بیچنے والے سے کہا کہ یہ نیچے گیلا اوپر خشک، یہ کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کو تھوڑا سا گیلا تھوڑا سا خشک جب ہم تولتے ہیں تو وزن میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو دھوکہ ہے، من غشنا فلیس منا، جو اس طرح دھوکے سے، فریب سے کام کرے، خیانت سے، وہ ہم میں سے نہیں۔ عزیز طلبہ، قرآن حدیث کی روح سے اگر ہم دیانتداری کو دیکھیں تو اس میں بہت سخت اہمیت اس کی آئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں پہنچا دو امانت والوں کو۔ امانت سے مراد دو قسم کی امانتیں ہیں۔ ایک تو اللہ کا دیا ہوا جسم و جان ہے، جو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، جس میں دیکھنا، سننا، کہنا، سننا، سوچنا، یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اس پہ ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں، کتنے غلط کام کرتے ہیں، یہ امانت اور خیانت سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی روح سے دوسری جگہ آیت ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم روز قیامت انسان کے زبان پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے سارے اعضاء بول اٹھیں گے اس پہ جو جو ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس اللہ کی یہ امانت ہے۔ اب اس پہ جو اعضاء انسانی پہ جو جس طرح کرتا ہے، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، وہ امانت اور خیانت دونوں کے اعتبار سے روز قیامت اس کا جواب دے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا دین لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی مذہب نہیں جس میں امانت کی پاسداری یعنی پابندی نہیں۔ اس حدیث کی روح سے عزیز طلبہ اگر ہم دیکھیں تو امانت اتنی سخت اہمیت ہے اس کی کہ اگر کسی کے پاس کسی کی امانت ہے، چاہے وہ چیزوں کے اعتبار سے، روپے پیسے کے اعتبار سے ہیں، نقدی کے اعتبار سے ہیں، یا کسی کے پاس کسی کی کوئی اہم بات چیت ہو، جیسے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مجالس کے اندر بھی امانت ہوتی ہے، المجلس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مجلس میں اگر کوئی بات کی جائے تو وہ مجلس والوں کی اجازت کے بغیر آگے نہ کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے اس حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ جو اپنے مجالس کی امانت کے ساتھ ساتھ اپنے عام امانتوں کی پابندی نہیں کرتے، اس کا کوئی دین نہیں۔ اور اس سے بڑی اہمیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، 100 کافروں نے آپ پہ حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا کر آپ نے اس وقت جب موت سر پہ منڈلا رہی تھی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے علی، یہ مسلمانوں کی کچھ امانتیں ہیں، میں تمہیں حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کو ادا کر کے پھر تم بھی آنا۔ اس وقت جب کہ آپ کے اوپر حملہ تھا اور آپ پر موت آپ کے سر پہ تھی، اس کے باوجود آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی امانتیں ادا کرنے کی تاکید کی۔ تو عزیز طلبہ، ہم اپنے حالات کے اعتبار سے، دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احادیث کے اعتبار سے اگر ہم اپنے حالات کا معائنہ لیں تو ہمارے اندر کتنی خیانت، اور ہمارے اداروں کے اندر، افراد کے اندر یہ چیز کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے
معیشت کو، ہمارے اخلاق کو اور کردار کو کافی دھچکا اور نقصان پہنچا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو دھوکے خیانت سے کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ثلاثۃ آیت المنافق، 3 چیزیں جس میں پائی جاتی ہے وہ منافق ہیں، یعنی 3 چیزیں منافق کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب وہ بات کریں تو جھوٹ بولیں، مطلب بات کرتے ہوئے اس کے اندر کی جو سچائی ہوتی ہے اس کو چھپانا، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ قلم سے ہو، چاہے وہ اشارے سے ہو، اور وہ اس میں جھوٹ اختیار کریں، یہ منافق کی نشانی ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو دل سے کافر ہوتا ہے اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ دوسرا وہ منافق ہوتا ہے جو دل سے تو مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کا عمل مسلمانوں والا نہیں ہوتا۔ تو اگر اس حدیث کی ان 3 نشانیوں پہ ہم غور کریں، جس میں نمبر 1 بات کے اندر جھوٹ بولنا، نمبر 2 وعدہ خلافی کرنا، کوئی کسی نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا، وعدے سے مراد عہد ہوتا ہے، جیسے ہم شناختی کارڈ بناتے ہیں، پاسپورٹ بناتے ہیں، یا آپ جیسے اسکول کالجز میں داخلہ لیتے ہیں تو فارم فل کرتے ہیں، اس کے اندر جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں اس پر چلنا ہوتا ہے، یہ ایک وعدہ ہے۔ پاسپورٹ کے اندر جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں اس کو دستخط کر کے جو حوالی ایک وعدہ ہے۔ ایسے جیسے ہم نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے کلمہ طیبہ کی شکل میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور حضور علیہ السلام کی رسالت، یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ تو ان چیزوں کو پورا نہ کرنا یہ وعدہ خلافی ہے۔ اسی طرح امانت میں خیانت کرے، تیسرے نمبر پر، جس کی ہم نے ابھی وضاحت کی کہ جو چیزیں جس کے پاس ہیں اس کو اسی طرح سے ادا کرنا، یا جس کے ذمے جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورے طریقے سے اسی طریقے سے ادا کرنے کا نام امانت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے احوال کو اگر ہم اٹھا لیں اور اپنے آج کے حالات سے موازنہ کریں تو ہم کوسوں دور ہیں اس سے۔ عزیز طلبہ، دیانتداری سے متعلق ہم نے جو وضاحت کی، جو قرآن حدیث بیان کیے، اسی کو سامنے رکھ کر آپ نے اسائنمنٹ بنانی ہے۔ نمبر 1، دیانتداری پر آپ نے مختصر نوٹ لکھنا ہے جس میں آپ نے یہ تمام قرآن حدیث اور ساتھ میں تھوڑی سی وضاحت کو سامنے پیش کرنا ہے۔ اور اس طرح سے تیسرے نمبر پر عزیز طلبہ، دیانتداری کے عنوان سے 5 آبجیکٹو آپ نے بنانے ہیں جس میں دیانتداری کا ذکر شامل ہے۔ عزیز طلبہ، دیانتداری سے متعلق جو ہم نے ٹاپک پڑھا، اس میں اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو یا آپ نے کچھ کہنا ہو تو متعلقہ نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔